السلام علیکم، دس از می نویزہ جاوید. میرے ساتھ آج پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ بہت ہی معروف شخصیت ڈاکٹر نبی علی خان موجود ہیں. آپ نے مختلف پوڈ کاسٹ میں ان کو دیکھا ہوگا. کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں. آج میرے پاس ان کے ساتھ کرنے کے لیے کچھ کویشچنز ہیں مرد اور خواتین کو لے کے. تو ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے تھوڑا سا وقت دینے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحبہ میرا جو پہلا کویشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ کیا خواتین کی دوستی میں سوشل اسٹیٹس اور برانڈس اور کمپیریزن زیادہ ہوتا ہے بنسبت مردوں کے؟ تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہتی ہوں جتنا قابل دماغ ہوگا نا اتنا ہی انسان کم برانڈ کانشیس ہوگا. جی. جتنا انسان ذہین ہوگا اتنا ہی برانڈز اور یہ سب چیزوں کی طرف آپ کا دماغ جو ہے وہ کم ہوگا. آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. کچھ خواتین بڑی ذہین ہیں، شاندار ہیں، سادہ لباس پہنتی ہیں، بڑی خوش رہتی ہیں، برانڈ کانشیس نہیں ہیں. سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ خواتین جو اسٹیٹس کانشیس ہیں، برانڈ کانشیس ہیں، برانڈ کانشیس ہیں، ایسی خواتین جو ہے ان کی ایک تو میں یہ کہوں گی کہ سائیکولوجیکل سچویشن کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیریزن کرتی ہیں. دوسروں کی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو دیکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو کمپلیکشن ہوتی ہے کسی چیز کی، کوئی کمپلیکس ہوتا ہے ان کو. ہاں، کوئی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے مختلف جو ہے وہ سائیکولوجیکل پہلو ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کس قسم کا کمپلیکس ہے. اور اس میں سپیریٹی بھی ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہم بہت اپنے آپ کو اس کمپلیکس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت سپیریئر ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں تو دوسرا ہمیں کمپیٹ نہیں کر سکتا تو ہم برانڈ کانشیس ہیں تو ہم اس لیے اچھے ہیں. یہ بھی ایک کمپلیکس ہے، یہ ذہنی بیماری ہے. اور اب جس میں ہم کسی کو جو ہے وہ کمتر اور اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں. دوسرے یہ خواتین میں زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے. دوسرے ایک ہوتا ہے جیلسی فیکٹر کہ جس میں اگر کسی کے پاس برانڈ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ اختیار کرتی ہیں کچھ لڑکیاں اور ایسی کمیونٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں جو ان کی ذات کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے اور وہ صرف برانڈس کے لیے ہوتا ہے کہ میں برانڈ کے کپڑے پہنوں. تو کیا آپ کا کہنا یہ ہے کہ مرد برانڈ کانشیس نہیں ہوتے ہیں، وہ مطلب اپنے جیلسی فیکٹر ان میں بہت کم ہوتا ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں مرد زیادہ تر برانڈ کانشیس نہیں ہوتے. سادے سے مرد ہیں. آپ خود دیکھ لیں عید تہوار پر اپنے گھر میں بھائیوں کو، اپنے والد صاحب کو، اپنے شوہروں کو جو ہے وہ اب شوہر کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ اپنی شاپنگ نہیں کریں گے لیکن اب بیگمات کی شاپنگ ہو رہی ہوگی، بچوں کی شاپنگ ہو رہی ہوگی، عید پر بھی پرانا سوٹ پہنا دیں اسی میں عید کی نماز پڑھائیں گے جا کے. انہیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اور پھر سادہ لباس پہننے میں جتنے مرد جو ہیں انہیں کوئی یہ کانشیس نہیں ہوتا کہ میں نے فلانے برانڈ کا جو ہے وہ سوٹ لے کے آنا ہے تو میں پہنوں گا تو اچھا لگوں گا. وہ اچھے لگیں نہ لگیں. میں کہتی ہوں اصل خوبصورتی نا عورتوں کے پاس نہیں ہے، اصل خوبصورتی مردوں کے پاس. جی یہ تو بہت اچھی بات ہے. منہ دھویا اور وہ خوبصورت ہے، پہنی جینس پہنی، جاگرز پہنے یا آپ نے جو ہے وہ سنیکرز پہنے اور کیا بڑی اچھی پرسنالٹی جو ہے وہ مردوں کی نکلتی ہے. عورتوں کو اس معاملے میں بہت توجہ کرنی پڑتی ہے، وہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. عورتوں کو دیکھیں ہر وقت پارلر میں بیٹھی رہتی ہے، اپنے منہ پہ لیپا تیپا ہو رہی ہوتی ہے، پاؤں صاف ہو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ صاف ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہے وہ باڈی مساج ہو رہے ہوتے ہیں، بالوں کی کیئر کرنی ہے، پھر کہیں جا کے خوبصورت جو ہے وہ کوئی دوشیزہ نکلتی ہے. بہت کم خواتین جو ہے وہ نیچرل بیوٹی ہوتی ہیں. تو میں خود ایک خاتون ہوں، میں کوئی خواتین کی دشمن نہیں ہوں. جی بالکل. لیکن سارے اسٹیٹمنٹس ان کے اگینسٹ جا رہی ہیں. دیکھیں حقیقت ہے نا، حقیقت بیان کر رہی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. مرد میری نظر میں زیادہ حسین ہے اور مرد سادگی میں حسین ہے. کیونکہ مرد جیسا جو ایک حسن ہے نا وہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا. اس کی وجہ میں بتا دیتی ہوں. جی بتائیں. کیونکہ آپ نے منہ دھویا اور آپ تیار ہو گئے، آپ نے ہلکے سے جو ہے وہ برش کیا اور آپ کے بال بن گئے. جی. اور ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، آدھا گھنٹہ میک اپ آرٹسٹ کے سامنے بیٹھ کے بال بدواؤ، منہ میں لیپا تیپی کرو، پھر کپڑے جو ہے وہ ڈیزائنر کے جب دیکھو یا اپنے کپڑے بھی پہننے ہیں تو کون سا کلر پہننا ہے، کیا کرنا ہے، حساب سے دیکھنی پڑتی ہے. پھر اس کے ساتھ جوتی میچ کرو، پھر بیگ میچ کرو، پھر کہیں جا کے ایک عورت خوبصورت لگتی ہے کہ واہ جی ویل ایجوکیٹڈ، بڑی ویل اسٹیبلش خاتون، مینرڈ خاتون لگتی ہے. اور لڑکے کو آپ دیکھیں، مردوں کو دیکھیں سادہ سا کپڑے پہن کے، قمیص شلوار پہن کے بھی، سادی نیچے جوتی پہن کے بھی اچھے خاصے لگتے ہیں. جی. تو پھر خوبصورت کون ہوا؟ میم ذرا یہاں پر یہ بتائیے گا کہ اگر عورتیں اتنی اچھی سہیلیاں ہوتی ہیں، موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بیسٹ فرینڈز ہوتی ہیں اور اچانک وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتی ہیں، وہ اتنی ورسٹ اینیمی کیسے بن جاتی ہیں؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں یا جیلسی فیکٹر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہے آپ کے نزدیک اس کو کیوں اتنا، مطلب ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں میں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے. یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ کسی بھی پبلک پلیس پہ یا کسی سوشل جگہ پر چلے جائیں، دیکھا جائے گا تو دو خواتین بہت اچھی دوستی ہوتی ہیں اور اچانک اگر آپ ان کو کچھ عرصے بعد ملیں گے تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ویسے خواتین سے تو میری بھی دوستی نہیں ہوتی
خواتین ہمیشہ میرے پہ وار ہی کرتی رہتی ہے. خواتین مجھے ایسا نہیں ہے کہ اچھی نہیں لگتی ہے, بہت اچھی اچھی خواتین ہیں پڑھی لکھی. میں ذرا بہت اچھی سوفیسٹیکیٹڈ خواتین کو پسند کرتی ہوں. ہر میری پسند ذرا خواتین میں تھوڑی ڈفرینٹ ہے. خوبصورتی سے زیادہ مجھے کردار اچھا لگتا ہے خواتین کا. جس کا کردار بڑا پختہ ہے نا, مجھے وہ خاتون, میں اس کو سلام پیش کرتی ہوں. اچھا دیکھیں, خواتین کو کیوں نہیں برداشت کر پاتی, یہی بات ہے. بیسٹ فرینڈس ہوتے ہوئے کوشچن یہی ہے. ہاں, بیسٹ فرینڈ ہوتے ہوئے بھی کیوں چھوڑ دیتی ہیں ایک دوسرے کو. بظاہر دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی دوستی ہوتی ہے. لوگ مطلب کرتے ہیں کہ کاش ایسی دوستی ہماری بھی ہو کسی کے ساتھ, لیکن اگر اچھا دیکھیں, عورت کی ایک خاصیت ہے, دوستی جب شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں دوستی میں بڑی شدت ہوتی ہے. اپنی دوست کے لیے ساری دنیا لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں, اس کو اپنے شوہر سے بھی ملوا رہی ہوتی ہیں, بھائیوں کے سامنے بھی بٹھا رہی ہوتی ہیں, والد صاحب کے سامنے بھی, گھر میں بلا رہی ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں. اب جب پرسنلی ہٹ ہوتی ہے نا عورت, پرسنلی ہٹ ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں, آپ کی جو بیسٹ فرینڈ ہے نا وہ بھی ایک عورت ہے اور آپ بھی ایک عورت ہیں. اگر آپ خوبصورت ہیں اور آپ کی فرینڈ خوبصورت نہیں ہے, لیکن اس میں اگر کوئی ایسی کوالٹی ہے جو آپ میں نہیں ہے, تو ایک مرد کسی ایک کوالٹی کی وجہ سے جو ہے وہ عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنی سہیلیوں کو اپنے شوہروں سے دور رکھو. مطلب کنفلکٹ جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک مرد کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں, مرد کی وجہ سے نہیں ہوتا, عورت کی وجہ سے ہوتا ہے. عورت اپنی اچھائی کو مرد کے سامنے زیادہ بڑھا چڑھا کے پریزنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, اپنے آپ کو زیادہ ہائی لائٹ اور ایفیشنسی دکھاتی ہے مردوں کے سامنے بیٹھ کے. میں نے بڑی ایسی عورتیں دیکھی ہیں, ایفیشینٹ بن جاتی ہیں مردوں کے سامنے, بہت اپنی تعریفیں اور چیزیں انہی کی دوست کر رہی ہوتی ہے. میری دوست تو بہت اچھی ہے, آپ میری دوست سے ملیں, اپنے ہسبینڈ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میری دوست بہت اچھی ہے, میری دوست یہ کرتی ہے. اس کی ساری کوالٹی اپنے ہسبینڈ, اپنے بھائی اور اپنے باپ کو خود ہی بتا رہی ہوتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا بھائی یہ کہہ دے کہ میں نے تمہاری دوست سے شادی کرنی ہے, تو ایک کانفلکٹ پیدا ہو گیا کہ نہیں جی ان کا تو یہ معاملہ ہے, یہ ہو گیا, وہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو. اور اگر کہیں شادی ہو جائے تو وہ نند بن کے جو ہے وہ وہاں پہ مصیبت کریٹ کرتی ہے. جب دو دوستیاں رشتے داری میں بدلتی ہیں تو وہاں پہ کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ شوہر آپ کی سہیلی کی طرف اٹریکٹ ہو جائے, آپ اس کی خوبیاں خامیاں بیان کر رہی ہیں نا سامنے بیٹھ کے, ملوا رہی ہیں, گھر میں آنا جانا ہے, تو ظاہری بات ہے مرد تو مرد ہے. میں تو مرد کو ہمیشہ رنگین مزاج قرار دیتی ہوں کہ مردوں کی ایک ہی بات ہے. میں مردوں کی صرف ایک ہی بات سے اختلاف کرتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کبھی کسی ایک عورت کے ساتھ ہی نہیں رہتے. جی, یہ تو بڑا ظلم ہے, بٹر ریالٹی ہے. اچھا, ظلم بھی ہے, اور دوسرے یہ کہ مجھے اس پہ افسوس بھی ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, بڑے کم میں نے اس طرح کے ولی مرد دیکھے ہیں جو ایک عورت کے ساتھ نبھاتے ہیں, جو ایک عورت پہ اکتفا کرتے ہیں, ادروائز ایسا نہیں ہے. میں نے دنیا میں تقریباً جو میری ریسرچ ہے وہ مرد اور خواتین کے بیہیویئرز پر ہے, مرد اور خواتین پر نہیں ہے, ان کے بیہیویئرز پر ہے. میں نے پاکستانی مردوں کا بیہیویئر جو ہے دیکھا ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ غلامی والا ہے, ہر طرح سے غلام ہیں. چند مرد ہیں جو بدتمیز ہیں, چند مرد ہیں جو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, اس کی تذلیل کرتے ہیں. یہ چند مرد ہیں. زیادہ تر مرد آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں, میں نے اپنے خاندان میں بھی جن مردوں کو دیکھا ہے, ہمارے گھروں میں بھابھیوں کی بہت عزت ہے, بیٹیوں کی بہت عزت ہے, جورو کے غلام ہوتے ہیں. اور جورو کے غلام, انہیں کہنے میں بھی کوئی, اگر آپ کسی کو کہتے ہیں تم تو رن مرید ہو, تم تو جورو کے غلام ہو, تو کیا ہو گیا؟ آپ اپنی بیوی کے ہی جو ہے وہ غلامی کر رہے ہیں نا, آپ اپنی بیوی کے لیے ہی جو ہے وہ اچھا کر رہے ہیں. اس میں اگر کوئی آپ کو کہہ بھی رہا ہے تو آپ کو اسے اپنی تذلیل نہ سمجھیں. اچھا, ایک اور چیز میں یہاں پر ڈسکرائب کرنا چاہوں گی. مردوں کے جو مرد دوست ہوتے ہیں, اگر کسی کی بیوی اچھی نکل آئے قسمت سے, اور وہ اس کے لیے کھانے پکا رہی ہے, اس کا خیال کر رہی ہے, اس کو فون کر رہی ہے, پوچھ رہی ہے تم کہاں ہو, اور وہ مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ جو دوسرا دوست ہوگا نا, وہ جیلسی کا شکار ہو جائے گا کہ یار اس کی بیوی اتنی اچھی ہے, میری بیوی تو مجھے پوچھتی نہیں ہے. تو وہ بیچ میں کانفلکٹ پیدا کرے گا. میاں بیوی کے درمیان میں, یہ میاں بیوی کے درمیان میں جو تیسرا ہے نا, وہ ضروری نہیں کہ ایک عورت ہو, وہ ایک مرد بھی ہو سکتا ہے, اس کا کوئی دوست ہو سکتا ہے, اس کا کوئی دوست جاننے والا, اس کا کوئی جاننے والا, اس کا فیملی ممبر ہو سکتا ہے, اس کا کوئی بھائی ہو سکتا ہے, اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے مرد سے جب جیلسی فیل کر رہا ہو نا, یا مرد کو عورت کے مخالف جو ہے وہ بھڑکا رہا ہو, کبھی نہ جائیں اس بات پہ. وہ بندہ آپ کی بیوی سے جیلس ہے, وہ بندہ آپ کی بیوی کے آپ کس کے ساتھ اچھے رویے سے جیلس ہے. اس کے پاس وہ نہیں ہے عورت, اس لیے وہ جیلس ہے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. یہ مرد ہمیشہ بہتر کی تلاش میں رہتا ہے. مرد بہتر کی تلاش میں رہتا ہے نا, اپنے پاس بہترین چیز پڑی ہو
پھر بھی جو ہے اس سے بھی بہترین چاہیے. جس دن مرد نے اپنے کردار پہ کام کرنا شروع کر دیا نا, چند مردوں نے, جی آپ یقین کریں زندگی بڑی آسان ہو جائے گی, عورتوں کی بھی اور مردوں کی اپنی بھی. جی یہ بات بالکل دیکھیں نا, جگہ جگہ منہ مارنے والے جو چند مرد ہیں, سب مرد ایسے نہیں ہیں, ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے, اسی طرح سے باقی سب بھی بدنام زمانہ ہو جاتے ہیں. تو جو چند لوگ ہیں وہ کتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں, خود بھی ذہنی اذیت میں رہتے ہیں, عورتوں کو بھی ذہنی اذیت دیتے ہیں, بیویاں بیچاری پریشان ہو رہی ہوتی ہیں گھر میں, پتہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ باہر خواتین میں ملوث ہے یا گن میں ملوث ہے یا اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے. کیا وجہ, اتنا دوستوں کے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ ایک اسپیسیفک کوئی ڈے رکھیں, آپ اپنے دوستوں سے ملیں, دیٹس اٹ. اپنی فیملی کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں, ان کے مستقبل کا سوچیں, اپنی بیوی پر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں. باہر کی عورت پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ, باہر کی عورت جس نے جو ہے وہ چند گھنٹے آپ کے ساتھ گزارنے اور چلے جانا ہے, پھر کسی دوسرے مرد کو پکڑ لینا ہے, پھر کسی تیسرے مرد کو پکڑ لینا ہے. آپ کے پاس شیورٹی ہے کہ عورت کا کردار ہے؟ نہیں ایسا دیکھیے کسی کے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے, نہ مرد کے کردار کی نہ عورت کے کردار کی. کردار انسان اپنا خود بناتا ہے, بالکل ایسا ہی. لیکن اگر کوئی باوفا مل جائے نا تو اسے سنبھال کے رکھو, اس کی قدر کر لینی چاہیے. جتنے باوفا میں نے لوگ جو ہے نا وہ روتے ہوئے دیکھے ہیں کہ ہمیں دھوکہ ملا ہے, ڈاکٹر صاحب ہمیں دھوکہ ملا ہے. میں اکثر ٹریول کر رہی ہوتی ہوں گاڑی میں بھی, تو اکثر اوقات جو ہے وہ ان ڈرائیو یا اوبر پہ بھی جانے کا موقع ملتا ہے, تو جب لوگ پہچان جاتے ہیں, ویسے تو میں نے نقاب کیا ہوتا ہے, پورا فیس کور ہوتا ہے, لیکن میری آنکھوں سے لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں. بالکل. تو پھر وہ کہتے ہیں, پھر وہ اپنی اسٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پھر سارا راستہ میرا جو ہے وہ اچھا گزر جاتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ محبت میں وہ کیسے ڈیمیج ہوئے, وہ وفادار تھے لیکن ان کی وفاداری کی قدر نہیں ہوئی. میں دھوکہ ملتا ہے یہ زیادہ تر مردوں کی طرف سے ہوتا ہے یا عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے؟ آپ یہ تو کمپیریزن مطلب تھوڑا سا جو دھوکہ ہے وہ مرد اور عورت دونوں ہی برابر دے رہے ہیں. دیکھیں نا, اگر عورت کسی کے ساتھ فراڈ کرتی ہے تو وہ کسی مرد کی خاطر ہی کرے گی نا, یا اپنے لالچ کی بیس پہ کرے گی. مرد کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا تو ظاہر ہے وہ بھی کسی لالچ کی بیس پہ کرے گا یا اگلی کسی عورت کی بیس پہ کرے گا. تو یہ برابری ہے, اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد زیادہ دھوکہ دیتے ہیں یا عورتیں زیادہ دھوکہ دیتی ہیں. یہ تربیت آپ کی ثابت کرتی ہے کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں یا وفادار ہیں. بے وفائی کوئی برانڈ نہیں ہے, لیکن وفاداری ایک برانڈ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. اور وفاداری جو برانڈ ہے, ہر بندہ برانڈڈ نہیں ہوتا. بس جو وفادار آپ لوگوں کے پاس لوگ ہیں جو آپ سے وفادار ہیں, اگر کسی کا کردار اچھا ہے نا اور وہ آپ کا محبوب ہے تو خدا کے لیے اسے بچا لو. دنیا میں ہر چیز مل جائے گی تمہیں, دولت مل جائے گی, شہرت مل جائے گی, عزت مل جائے گی, وفاداری نہیں ملے گی. اگر تمہارے پاس وفادار عورت ہے, اگر تمہارے پاس وفادار مرد ہے محبت میں, جو کسی اور دوسری عورت یا دوسرے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا, اور جہاں پر بھی ہو, جتنے بھی وقت کے لیے ہو, وہ صرف تمہارا ہے, تو اس سے بڑھ کے دنیا میں تمہارے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر تم نے اس کو کھو دیا تو تم دنیا کے کسی شخص کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ میرا ماننا ہے. جی بہت شکریہ. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں, اور میرا ڈاکٹر صاحب کوشچن ہے, مردوں کے جھگڑے جو ہوتے ہیں نا وقتی ہوتے ہیں, تو عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی رنجشیں نسلوں تک لے کے چلتی ہیں. کیسا ہے کہ عورتیں بات دل میں رکھ لیتی ہیں ہمیشہ کے لیے, اور مرد جو ہے وہ وقتی طور پہ غصہ کرتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, اور اپنے اس بات کو جو ہے وہ اپنے دل و دماغ سے نکال دیتا ہے. تو یہ اس بارے میں مطلب نفسیات کیا کہتی ہیں کہ کیا ایسا واقعی ہے کہ عورتیں بات کو بہت لمبا کھینچتی ہیں, نفرت کو, کسی چیز کو اگر ان کے دل میں رہ جائے تو نفسیاتی طور پہ اس کا کیا مطلب حل بھی بتائیے گا کہ اگر اس چیز کو, کیونکہ جو چیز آپ کے دل میں رہ جاتی ہے وہ آپ کو خود بھی ٹیز کرتی ہے, تنگ کرتی ہے کہیں نہ کہیں پر, تو اس کا حل بھی بتائیے گا. اور پہلے یہ بتائیے گا کہ مردوں کے نسبت کیا عورتیں زیادہ اس چیز کو طویل کھینچتی ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات جانتی ہوں, جی مرد ہے یا عورت ہے, جس چیز کو بھی آپ طویل لے کر جائیں گے اپنی زندگی میں, وہ آپ کو خود ہی پہلے اذیت دے رہی ہے. آپ خود ہی پہلے اذیت کا شکار ہیں اس میں. کسی سے نفرت کرتے ہیں جی, تو نفرت میں اگر آپ ملوث ہیں تو اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. محبت ہے, محبت میں ملوث ہیں تو اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. دیکھیں محبوب کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. محبوب وہ ہوتا ہے جس میں خامیاں ہونے کے باوجود بھی آپ کو کوئی خامی نظر نہ آئے, یہ محبوب ہے. اب محبوب جو ہے نا, بس پھر اسے ایکسیپٹ کر لو کہ یہ جو بھی ہے بس یہ جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہے, اس میں کوئی بھی خامی ہے, کچھ بھی ہے, وہ محبوب ہے. آپ نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے محبوب کے سامنے. عاشق کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور عاشق کی ہی ویلیو ہے کیونکہ وہی محبوب بناتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت سارے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی کوئی قدر ہی نہیں رہتی, آپ اس کی ساری چیزیں ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, ہر چیز آپ نے اپنا فنا کر دیا, ہر چیز ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا کیا؟ دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ اگر عاشق بن جائے نا جی, تو وہ عشق کی دھجیاں اڑا دیتی ہے. عورت سے بڑا عاشق دنیا میں اس کو ایکسپلین کیجیے گا, بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک آیا ہے, پلیز اس کو ایکسپلین کریں. عورت سے بڑا عاشق دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر عورت عاشق ہو کسی مرد پہ,
وہ مرد کے لیے میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. وہ خوش قسمت مرد ہے جس پہ عورت عاشق ہے, کیونکہ جن عاشق ہونے سے بھی خطرناک عورت کا عاشق ہونا ہے. اچھا, جن تو ٹل جاتا ہے, لیکن اگر عورت عاشق ہو جائے کسی مرد پہ تو وہ نہیں ٹلتی, وہ پھر موت کے بعد ہی جان چھٹتی ہے اس مرد کی. عشق اتنی بری بیماری ہے. عشق تو ہے ہی اللہ کی ذات کے لیے. میں ہمیشہ محبت کی بات کرتی ہوں کہ محبت کا ایکسٹریم لیول جب آ جاتا ہے ایک عورت کی زندگی میں تو وہ عاشق بن جاتی ہے. جی, اور عاشق عورت محبوب مرد کے لیے میں کہتی ہوں کہ زندگی کی سب سے خوبصورت چیز ہے. اور مرد کیا کرتے ہیں, اسی عاشق عورت کو برباد کرتے ہیں. یہی بات میں کرنے لگی تھی کہ اسی عاشق عورت کو تباہ کر دیتے ہیں. مردوں کے پیچھے رلتی ہوئی روتی ہوئی دیکھی ہیں. مرد کو جب یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ عورت میرے بغیر نہیں رہ سکتی تو وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے. مرد کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتا. مرد کو لوگ بے وفا کہتے ہیں, میں نہیں کہتی مرد کو بے وفا, مرد لاپرواہ ہے. بتائیں ذرا آپ کیوں نہیں کہتی ہیں؟ مطلب لاپرواہی آتی تب ہے جب انسان کا دھیان اس چیز پہ جھوٹا ہے. جی, مرد دھوکے باز ہے, یا مرد جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی طرح کی آپ اس میں کوئی بھی خامی تلاش کر لیں, لیکن مرد بے وفا نہیں ہے میری نظر میں. لوگ کہیں گے یہ کیسے کہہ دیا میں نے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں, مرد بے وفا میں خود حیران ہوں, میں پریشان ہو گئی ہوں. آپ پریشان نہیں, پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ بھی پریشان ہو گئے ہیں میری اس بات سے کہ مرد بے وفا کیسے نہیں ہے. جو انسان ایک دھوکہ دے سکتا ہے, جو جھوٹ بول سکتا ہے, اس میں دنیا کی ہر خامی ہو سکتی ہے, وہ بے وفا کیسے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس کی مجبوری ہے سائیکولوجیکلی اور فزیکلی بھی کہ وہ ایک عورت تک محدود نہیں رہ سکتا. اس کی ڈیمانڈ عورت سے کہیں زیادہ ہے, اس لیے وہ مختلف عورتوں کے ساتھ اپنی تعلقات اور اپنے معاملات اور اپنی بات چیت بڑھاتا ہے, جبکہ وہ غلط کر رہا ہے. لیکن عورتوں میں اس چیز کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. نہیں ہے تو نہ ہو, پھر کانفلکٹ آتا ہی یہی پر ہے. کانفلکٹ دیکھیں, یہی تو بات ہے. آپ جس کو بے وفائی کہہ رہی ہیں وہ اس کی سائیکولوجیکل ڈیزائر ہے. جی جی, آپ کہہ رہی ہیں میرا شوہر بے وفا ہے کیونکہ وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ ہے. جی, تو آپ کوئی تلاش کر لیں ایسا مرد جو کسی اور عورت کے ساتھ نہ ہو. نہیں, آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہے کہیں پر. بھائی میں نے بھی شادی کی, میرا بھی شوہر تھا, ان کی بھی بہت ساری فرینڈس تھیں. آپ مجھے بتا دیں, مجھے لا دیں کوئی ایسا مرد, مجھے کوئی ایسا مرد جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کرے جس نے زندگی میں کبھی ایک عورت کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھا ہو. نہیں, ایسا کیس تو آج تک سامنے نہیں آیا. دیکھیں, میں نہیں کہتی کہ نہیں ہوگا, 1% لوگ ہوں گے مے بی, لیکن کوئی 1%. اب تک ان کی عمر 50 سے اوپر ہو چکی ہوگی, وہ کسی کے قابل نہیں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے کوئی ینگسٹر, کوئی نوجوان ایسا لڑکا جس نے ایک ہی لڑکی سے محبت کی ہو, ایک ہی لڑکی سے نبھایا ہو اور کسی کی طرف نہ دیکھا ہو اور کسی کو پرپوز بھی نہ کیا ہو اور کسی کے ساتھ بات چیت بھی نہ رکھی ہو, تعلق بھی نہ رکھا ہو, تعلق تو بڑی دور کی بات ہے, بات چیت بھی نہ رکھی ہو, مجھے کوئی ایسا جو ہے وہ لڑکا لا کے دکھائیں, کریں مجھ سے رابطہ, بتائیں جی بھائی کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ. لیکن آپ کو پروف کرنا پڑے گا. میں سائیکولوجیکلی پروف کروا دوں گی اور آپ سے اگلوا لوں گی کہ آپ کہاں جھوٹ بول رہے ہیں. اس طرح تو بہت سارے لڑکے کہیں گے کہ ہم تو ایک ہی لڑکی کے ساتھ ہیں, ہم تو کبھی دوسری لڑکی کے ساتھ ہی نہیں ہوئے. نہیں, مرد یہاں آ کے بے وفا ہے ہی نہیں. جی, عورت سمجھ لے کہ اگر آپ کا شوہر کسی دوسری عورت میں انوالو ہے تو یہ اس کی بے وفائی نہیں, لاپرواہی ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ اس لاپرواہی کو اس کی رسپانسبلٹی میں تبدیل کر سکتی ہیں. آپ اس عورت سے اس کی جان چھڑوا سکتی ہیں, لیکن محبت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ اور صبر استقامت کے ساتھ, جو کہ عورت نہیں کر سکتی. عورت میں ہے ہی نہیں, برداشت ہی نہیں ہے. وہ دوسری طرف سے آواز آ گئی کسی عورت کی تو بس تباہ کر دیا سارا کچھ. نہیں کر سکتے ہم برداشت. میں خود عورت ہوں, نہیں کر سکتی برداشت, نہیں کر سکتی. میں ماہر نفسیات ہوں, مگر میرے ساتھ اگر کوئی ریلیشن شپ میں انوالو ہو تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ وہ کسی اور عورت کو دیکھے یا کسی اور عورت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق رکھے. میں برداشت نہیں کروں گی تو میں عورت کی کیسے جو ہے وہ گارنٹی لے سکتی ہوں؟ تو کوئی عورت کیسے برداشت کر لے گی؟ اسی لیے یہ مرد کی بے وفائی نہیں, یہ مرد کی لاپرواہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مرد لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں, اور عورت اس بات کو دل میں رکھ لیتی ہے. عورت کہتی ہے یہ بے وفا ہے, اور اس چیز کو پھر نسلوں تک جاری رکھتی ہے. وہ بے وفا نہیں ہے. کیونکہ اور اس کا حل بتائیں کہ اس کا کس طرح سے اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, بے وفا وہ ہوتا ہے جو آپ کو ایسے دھوکہ دے رہا ہو کہ آپ کی کبھی بھی پرواہ نہ کرے. مرد تو اپنی بیوی کو بھی ٹائم دے رہا ہوتا ہے, باہر کی عورت کو بھی ٹائم دے رہا ہوتا ہے, گھر بھی چلا رہا ہوتا ہے, باہر بھی سب کچھ سیٹل رکھا ہوا ہوتا ہے. بے وفائی کہاں سے آ گئی؟
تو آپ بھی اس کی کیٹیگری میں آتی ہے اور بھی اس کی کیٹیگری میں آتی ہے. تو خدا کے لیے ایسے میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ یہ باتیں بہت ڈیپ ہیں اور ہمارے پاکستانیوں کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. کانفلکٹ بنا دیتے ہیں, کبھی کچھ بنا دیتے ہیں. کاش کہ بیٹھ کر میری بات کو سمجھ لینا تو ان کو سمجھ آ جائے کہ میں کون سے FM 100 سے باتیں کرتی ہوں. اس چیز کا حل بتائیں. کیا اس چیز سے مطلب کہ یہ جو دل میں بات رہ جاتی ہے, عورتیں زیادہ اس چیز کو اپنے اندر جو ہے نا وہ رکھ لیتی ہیں, دل و دماغ سے بات کو نہیں نکالتی ہیں. اس کو نفسیاتی طور پہ ہم کس طرح سے اس چیز سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر ہمارے گھروں میں جھگڑے اور ناچاکی اسی وجہ سے ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی میں ہو, جب کوئی بات دل میں رہ جاتی ہے, کسی بہن کی بات بری لگ جاتی ہے, کسی بھائی کی بات بری لگ جاتی ہے, پیرنٹس کی بات جو ہے وہ سم ٹائم ہمیں بہت زیادہ تکلیف دہ لگتی ہے, اور کوئی گزر بھی جائے نا تو کبھی یاد آ جائے تو آپ نے فلانے ٹائم پہ مجھے یہ کہا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو اس چیز کو ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں؟ میں ایکچولی میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر دل میں بات رہ جائے, ہم کسی کو معاف نہیں کر پا رہے, اس چیز کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں, تو اس چیز سے کیسے ہم لوگ جو ہے وہ... دیکھیں, جو میں حل بتاؤں گی نا وہ حل آپ کی عورتوں نے ماننا کوئی نہیں ہے. چلیں آپ تھوڑا سا بتا دیں. انہوں نے پھر جو ہے اس پہ کوئی تضاد کھڑا کر دینا ہے. دل میں بات وہی بندہ رکھتا ہے جو اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ کسی سے مقابلہ کر سکے. پھر وہ دل میں بات رکھ کے اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ معاف کر دیں. معاف کر دیں گے تو دل ہلکا ہو جائے گا. معاف نہیں کریں گے, ساری زندگی دشمنی نبھاتے رہیں گے, تو آپ خود اذیت اور ڈپریشن کا شکار رہیں گے. جس دن عورتوں نے مردوں کو اجازت دے دی نا کہ جو کرنا ہے کر لو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اس دن آپ کے مرد ٹھیک ہو جائیں گے. چلے اللہ کرے وہ دن. آپ کیا کہتی ہیں, یہ نہیں کرنا, فلانی پڑوسن سے بات نہیں کرنی, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, تمہاری کوئی اور دوست نہیں ہونی چاہیے, تمہارے آفس میں جو لڑکی کام کرتی ہے اسے فری نہ ہونا, اسے کو جو کرنا کرو, جو کرو. آپ یقین کریں, جو گھر میں عورت بیٹھی ہے نا اس کا مقام ہی کچھ اور ہے. یہ حقیقت. جس دن اس نے مرد کو یہ اجازت دے دی نا کہ جاؤ, کھلا میدان پڑا ہے, جاؤ تم پہلے کر آؤ, دیکھاؤ جا کے, اس دن مردوں کا دل باہر کی عورت سے اچاٹ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ کہے گا یار میری بیوی کچھ کہتی نہیں ہے, اتنی اچھی بیوی, اتنی اچھی عورت, وہ کہہ رہی ہے جو مرضی کر لو, میں نے نہیں کرنا. جس ٹائم آپ کہیں گے نا مت کرو, وہ کر کے آئے گا. ضد میں ماننا ہے تو مان لیں, نہیں ماننا تو ڈیبیٹ کر لیں. میری اس بات کو کنٹروورشل کرنا ہے تو کر دیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو حل بتا دیا, حل یہی ہے, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا مرد دوستی کو نبھانے میں سنجیدہ ہوتے ہیں, جبکہ عورتیں اس معاملے جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں, مطلب وہ ریلیونس چیزوں کو لے آتی ہیں درمیان میں, لائک کمپیریزن ہو گیا یا کچھ چیزیں اس طرح کی ہو گئیں, تو مرد جو ہوتے ہیں وہ دوستی کو اچھے طریقے سے نبھا سکتے ہیں بنسبت عورتوں کے؟ اچھا دیکھیں, دوستی کو مرد یا عورت نبھا سکتے ہیں یہ کوئی سائیکالوجی نہیں ہے. دوستی کو نبھانے والا بندہ خاندانی ہوتا ہے, وہ عورت بھی ہو سکتی ہے, وہ مرد بھی ہو سکتا ہے. خاندانی بندہ جس کی تربیت ہوگی, جس کا پورا پراپر خاندان ہوگا, جدی پشتی وہ لوگوں کو عزت دیتے آ رہے ہوں گے, وہ مرد ہیں یا عورت ہیں, وہ اپنی دوستی کو آخری دم تک نبھائیں گے. مرد زیادہ اپنی دوستی کو اس لیے نبھاتے ہیں کہ انہیں اپنے اثر و رسوخ, اپنے خاندان, اپنے مرتبے کا ایک لحاظ ہوتا ہے, اور وہ اپنے مرتبے کو قائم رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مردوں سے دوستیاں قائم رکھتے ہیں کہ باہر جا کر ہماری انسلٹ نہ ہو یا کوئی شخص ہمارے بارے میں غلط رائے نہ رکھے. عورتوں کو ایسا کوئی ڈر نہیں ہوتا عورتوں سے. وہ کہتی ہیں عورتیں ایک دوسرے کی ویسی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں منہ پہ, تو اگر کوئی عورت جا کے کسی کی برائی کر رہی ہو تو سمجھ لیں وہ عورت اچھی ہے جس کی برائی ہو رہی ہے. تو کیا عورت وقت کی مناسبت سے اپنے رشتے بھی بدلتی ہے کیا؟ اور مرد نہیں بدلتا, لیکن عورت جو ہے وہ موقع دیکھ کے, وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے رشتے بدل لیتی ہے, دوستیاں بدل لیتی ہے. کیا ایسا کچھ بھی ہے ہمارے معاشرے میں؟ عورت کی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتی. یہ تو سنا تھا کہ مرد اور عورت دوست نہیں ہو سکتے, اب یہ عورت کی دوست نہیں ہے, یہ تھوڑی سی حیران کن بات ہے. کسی ایک جگہ پر آ کر عورت بے وفائی کر جائے گی, عورت کے ساتھ ہی دغا کرے گی, دھوکہ دے گی, اس کو اسی کا اعتبار توڑ دے گی. لڑکیوں سے دوستیاں نہ کریں, لڑکوں سے تو ویسے ہی نہ کریں, کیونکہ لڑکوں نے تو ویسے ہی آپ کو توڑنا ہے. لڑکے تو آپ کی نظر میں ہیں ہی بے وفا, میری نظر میں وہ لاپرواہ ہیں. میری اور آپ کی نظر میں اتنا ڈفرینس ہے کہ میں مردوں کو بے وفا نہیں کہتی, میں لاپرواہ کہتی ہوں, اور آپ انہیں بے وفا کہتی ہیں. ڈفرینس ہے.
اب میرا سائیکولوجیکل ڈفرینس ہے کیونکہ ظاہر ہے میں ماہر نفسیات ہوں تو میں کسی اور نظر سے دیکھتی ہوں, عام معاشرہ جو ہے وہ چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے جی, کیونکہ ہر انسان کا دیکھنے کا اپنا نظریہ ہے, لیکن ایک مختلف ہے. ایکسپرٹ کا نظریہ الگ ہے, اور وہ بہت سی ایکسپرٹیز کے بعد, بہت سی ریسرچ کے بعد یہ بات کر رہا ہوتا ہے. ایسے بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں ہوا میں نہیں کرتی میں, میری ریسرچ ہوتی ہے تو میں بات کرتی ہوں. جی. اور دوسری بات یہ کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی دوستی اس لیے نبھا جاتا ہے کہ اسے لالچ کوئی نہیں ہوتا, شو بازی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, جہاں پہ تھڑے پہ بھی بیٹھ کے دوستی نبھا لی, بڑے ریسٹورنٹ میں بھی بیٹھ کے دوستی نبھا لی, سالہ سال جدی پشتی جو ہے وہ دوستیاں نبھ رہی ہیں, فیملیز جو ہے وہ کھانوں پہ جا رہی ہیں, آپس میں جو ریلیشن شپ قائم کیے ہوئے ہیں. عزت دار اور خاندانی لوگ دوستیاں نبھاتے ہیں, عام لوگ دوستیاں نہیں نبھاتے. جو بندہ خاندانی ہوگا, قابل اعتبار ہوگا, اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے اچھی کی ہوگی, اور خاص طور پہ باپ کی تربیت. لوگ ماں کی تربیت کی بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں ماں باپ دونوں کی تربیت امپورٹنٹ ہے. باپ کی تربیت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ باپ باہر کے حالات سے نمٹنے کے لیے ایک بیٹے کو ٹرینڈ کرتا ہے. مردوں میں مرد کیسے بیٹھتے ہیں, مردوں کا مردوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, ایک باپ سکھاتا ہے, ماں نہیں سکھا سکتی. جی. ماں کو یہ سکھانا ہے کہ ایک عورت کی عزت کیسے کرنی ہے, باپ کو یہ سکھانا ہے کہ مردوں میں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے. تو آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک بہترین بچہ بن کے جو ہے وہ معاشرے میں آئے گا. ہمارے پاس اچھے بچوں کی اور اچھے لڑکوں کی اسی لیے کمی ہے کہ ہم ممز بوائے ہیں, ہم ایسے بوائز ہیں ہر وقت امی یہ ہو گیا, جی, ایسا ہی ہے. بہت سارے آج کل یہی چل رہا ہے کہ ماماز بوائز ہی سوسائٹی میں, وہ بیوی نے کچھ کر دیا, امی اس نے یہ کر دیا. جی. یار آپ کا مسئلہ ہے بھائی, خود سے سٹینڈ نہیں لیتے. بیوی آپ کی ہے, آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے, فون پہ بات ہو رہی ہے, امی کو فون پکڑا دیا. امی بیچاری پریشان ہوگی, ان کا جو ہے وہ بی پی ہائی ہو گیا, امی ٹینشن میں, لڑائی آپ کی ہو رہی ہے, اس بیچ میں امی رہی ہیں. تو یہ امیوں کو اپنی لڑائیوں سے, اپنی ٹینشنوں سے دور رکھیں. ابوؤں کو بھی اپنی لڑائی خود لڑیں. اگر آپ کسی محاذ پر آ گئے ہیں کہ آپ انڈیا پاکستان کی جنگ پہ آ گئے ہیں, میاں بیوی دونوں, اور آپ ایک انڈیا اور ایک پاکستان بن گیا, تو پھر یاد رکھیے گا جیت پاکستان کی ہوگی, کیونکہ آپ کسی بھی محاذ پہ لڑے جیتے گا پاکستان. تو جو انڈیا بنے گا وہ ظاہر جاہریت پہ اترے گا, وہ غلط ہوگا. تو یہ انڈیا پاکستان کی جنگ میاں بیوی بند کر دیں. بالکل. تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑے گی, پانی بند کرو گے تو سانسیں بند ہو جائیں گی, ہم منہ توڑ جواب دیں گے. ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اور اکثر بیویاں پاکستان ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو جیتے گا پاکستان, ٹھیک ہے نا. تو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے, اس کو پاک بھارت جنگ نہ بنائیں. اس کو گھروں میں جو ہے وہ جنگی ہتھیار جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں, غلط الفاظ ایک دوسرے پر جو ہے وہ دھونسنے کے لیے, کہ ادھر سے ایک میزائل وار آیا غلط الفاظ کا, ادھر سے ایک میزائل آیا, اور میاں بیوی نے لڑ وہ گھر پر رافیل کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں نا, اور باہر وہ JF-17 تھنڈر بنے ہوتے ہیں. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ جو گھر پہ رافیل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, پھر رافیل جو ہے وہاں پر سٹینڈ لیں, وہ دیکھ لیں کہ رافیل جو ہے نا وہ ہمارے یہ کیا بلال گنج میں جو ہے 200 روپے کلو بک رہا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں. تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ پاک بھارت جنگ سے گریز کریں. جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اختتام پہ پہنچا.